بہت تیز درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو نیند کی گولی لی اور کھا لی۔ اور سنیے، نیند کی گولی کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو شراب کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو نیند نہیں آ رہی، درد ہو رہا، آپ نے اٹھائی نیند کی گولی کھا لی، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر MBBS MS ڈاکٹر MD ڈاکٹر آپ اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو اپنی بیماری بتا رہے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کتنے پوائنٹ اور کتنے پاور کی دوا دی جانی چاہیے، جب وہ لکھے گا اور اس کی لکھی ہوئی دوا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے آپ نے لے لی تو پتہ نہیں اس پاور زیادہ لیا یا پاور کم لیا۔ آپ کو تو نیند چاہیے، درد ہے، آپ کو چاہیے تھا 0.25، آپ نے لے لی 0.5، آپ کو چاہیے تھا چوتھائی ڈوز، آپ نے لے لیا آدھا ڈوز، آپ کو چاہیے تھا 4 آنے بھر، آپ نے لے لیا 1 ڈوز، 1 روپے بھر۔ یہ شراب کے حکم میں داخل ہے، شراب کے حکم میں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون کو کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ نیند تو آ جائے گی آرام سے، اور ویسے بھی مجبوری ہے، میں تو بیمار ہوں اور نیند نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ نوجوانوں، انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی اور پھر ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے، کیا ہے امیر المومنین، آج کی رات قدامہ ابن مظعون جو 50 بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن کل رات میں ان کو اتنا درد ہوا کہ ان کو تھوڑی سی شراب پینا پڑی تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا اس بات کی تم گواہی دیتے ہو کہ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی؟ کہاں؟ گواہوں نے گواہی دے دی کہ قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی۔ حکم نافذ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کا کہ قدامہ ابن مظعون کو دربار خلافت میں لایا جائے۔ ان کے بیٹے قدامہ ابن مظعون کو اپنے کاندھوں پر سہارا دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اب ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، شیخ محترم، میرے بزرگ محترم، میرے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ کل کی رات تم نے تھوڑی سی شراب پی رکھی تھی۔ حضرت قدامہ ابن مظعون مسکرا کر جواب دیتے ہیں، ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے کتنی بیماریاں ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اس عمر میں۔ آپ تو میری عیادت کے لیے میرے گھر میں بھی آ چکے ہیں اور میری شفا اور صحت کے لیے دعا بھی کر چکے ہیں۔ کل کی رات مجھے بہت سخت درد ہوا، حکیم کے پاس جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا، رات کو اٹھنا، اندھیرے میں جانا اور ٹھوکر کھا کے کہیں گر جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے بحالت مجبوری، حد درجہ مجبوری، میں نے تھوڑی سی شراب کے صرف 3 یا 4 گھونٹ میں نے پی لیے تاکہ مجھے سکون سے نیند آ جائے، میں آرام سے سو جاؤں۔ امیر المومنین، میں شرابی نہیں ہوں، بس رات میں سکون کے ساتھ سونے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں، قدامہ ابن مظعون، افسوس ہے کہ تم نے میرے سامنے بھی سچائی کا اعتراف کر لیا اور ہمارے سامنے حد نافذ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اے قدامہ ابن مظعون، ہمارے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے شراب کا 1 گھونٹ ہی کیوں نہ کسی نے پیا ہو، اس پر 40 درے
40 کوڑے مارنے کی حد جاری کی ہے، لہذا آئے قدامہ ابن مظعون مجھے تمہاری اوپر 40 کوڑے مارنا پڑیں گے، 40 کوڑوں کی سزا تمہیں دینا پڑے گی۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں امیر المومنین کیا آپ کو میری مجبوری نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے شوق سے یہ شراب نہیں پی ہے، میں 50 بیماری میں مبتلا ہوں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل اتنی تیز میرے درد ہوا جب برداشت سے باہر ہو گئے اس بوڑھے آدمی کے لیے تو مجھے مشورہ دیا تو تھوڑی سی شراب میں نے پی لی تاکہ سکون سے نیند آ جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے قدامہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے اپنی مجبوریاں بیان کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوریوں کو مجبوری نہیں مانا۔ مجبوری میں بھی شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا منظر نہیں ملتا کہ کسی کے سامنے شراب کی مجبوری بتائی گئی ہو اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی نے اس کی مجبوری چھوڑ کر سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو اور کوڑے نہ مارے ہوں۔ میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آنے لگتا ہے، چند بڑے بڑے صحابہ کو غصہ آنے لگتا ہے، اے امیر المومنین اتنا بوڑھا آدمی جو اکیلے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا ہے، آپ کے پاس بھی آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہاں لایا گیا، آپ ایسے مجبور اور ایسے بوڑھے آدمی کو کوڑے لگائیں گے؟ اس کی مجبوری آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو ہریرہ افسوس ہے مجھے کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، مشورہ کے لیے بیٹھو۔ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں لوگو اتنی سی بات مجھے بتا دو، سب کے مشورے سلاخوں پر تم سب یہ کہہ رہے ہو کہ قدامہ ابن مظعون کو چھوڑ دیا جائے، مجبوری میں شراب پی ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک ایسا کوئی واقعہ بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہو اور اس نے اپنی مجبوری بتائی ہو اور اللہ کے رسول نے اس کی مجبوری سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو کہ اس کے اوپر شراب کی حد نافذ نہ کرنا، 40 کوڑے مت مارنا، مجبوری میں اس نے پی تھی۔ کوئی ایسا واقعہ بتا دو۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا، نہ کسی صحابی نے بتایا، اس لیے حضرت عمر فاروق کو اعلان کرنا پڑا تم لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہو رہو، اے ابو ہریرہ اور اے بڑے بڑے صحابہ تم کو غصہ آ رہا ہے آنے دو، تم ناراض ہو مجھ سے رہو، لیکن میں تو حد نافذ کروں گا، 40 کوڑے ان پر لگواؤں گا۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے، اچھا ایسا کرو، اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا، سارے صحابہ اجازت دیتے ہیں امیر المومنین آپ کو کوڑے مارنا ہے ماریے، آپ حاکم ہیں امیر المومنین ہے ٹھیک ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے، سارے مشورے لینے والے صحابہ نے مشورہ دے رہے ہیں حضرت قدامہ ابن مظعون کو اتنے دنوں کے لیے مہلت دے دو کہ یہ تھوڑے سے تندرست ہو جائیں، طاقت آ جائے ان کے اندر، اپنے آپ اٹھنے لگیں اور اپنے آپ چلنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو کہ یہ اٹھنے بیٹھنے لگیں، چلنے پھرنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو، جب یہ اٹھنے پھرنے لگیں گے اور طبیعت میں تھوڑا سدھار ہو جائے تب ان کے اوپر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے اے ابو ہریرہ اور اے میرے عظیم صحابیوں تمہاری بات میں نے سن لی، لیکن افسوس میں تمہاری اس بات کو بھی نہیں مان سکتا، اس لیے اگر میں نے ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی، ہفتے 10 دن کی 20 دن کی اگر ان کو مہلت دے دی کہ چلو جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی تب ہم تمہیں کوڑے ماریں گے، لیکن یہ بتاؤ اگر ان کی طبیعت صحیح ہونے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب شراب پینے کی بات تو نے سن لی تھی پھر
تیری ذمہ داری تھی، امیر تھا کہ حد جاری کرتا، پھر تو نے ایک مجرم کو کیسے چھوڑ دیا؟ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آئے میرے صحابیوں، میرے عظیم ساتھیوں، میں تمہاری یہ بات بھی نہیں مان سکتا۔ افسوس ہے اب آج ہی مجھے قدامہ ابن مظعون کے پیٹھ پر آج ہی کوڑے مارنا پڑیں گے۔ ایک کوڑا مارنے والے کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم حضرت قدامہ ابن مظعون کو 40 کوڑے مارو۔ قدامہ ابن مظعون بیچارے لاغر ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، 50 بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے بعد بھی باوجود ایک بڑے صحابی ہے، مجبوری میں تھوڑی سی شراب پی رکھی ہے، لیکن اس جرم میں آج ان کو 40 کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے ان کو مارے گئے، حضرت عمر نے ان کو چھوڑا نہیں۔ ہر کوڑے پر ان سے زیادہ تکلیف عمر کو ہو رہی ہے، لیکن حد جاری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ 40 کوڑے جب ان کو مار دیے گئے تو ان کو گود میں اٹھا کر قدامہ ابن مظعون کو ان کے بستر پہ لایا گیا۔ پھر حدیث کی کتابیں کہتی ہیں، تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ میرے بھائیوں، اس کے بعد قدامہ ابن مظعون 1 سال 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے، لیکن 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر ان کی جتنی زندگی بچی، پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ ان کی ساری نمازیں بستر پہ ہوئی، ان کی لیٹرین پیشاب و پیخانہ بستر پہ ہوا، ان کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اٹھ سکے، اور 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن نوجوان نسل کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحابی ہیں، 50 بیماری میں مبتلا ہیں، اور بڑھاپا ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے، ان کے درد ہے، اتنی شدید پوزیشن میں تھوڑی سی شراب پی لی، لیکن عمر نے ان کو بھی کوڑے لگائے، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہم اب بھی شراب پیئیں گے؟ کیا شراب ہمارے حلق کے نیچے اترے گی؟ قدامہ ابن مظعون کو عمر نے کوڑے لگائے، ان کو گود میں اٹھا کے بستر پہ لایا گیا، پھر زندگی بھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے، ان کی ساری نمازیں اس بستر پہ ہوئیں، پیشاب و پیخانہ ان کا اسی بستر پہ ہوتا تھا، پھر وہ زندگی بھر اٹھ نہیں سکے، لیکن حضرت عمر نے حد جاری کی۔ یہ شرابی کا انجام ہوتا ہے، انہوں نے تو مجبوری میں پی۔ تمہارے سامنے کون سی مجبوریاں ہیں؟ کون سی مجبوریاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا ان بنی اسرائیل تفترق علی 72 ملتا، میری بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ حذف النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ویسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی علی امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، چوراہے پر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے یہ امت دیکھے گی کہ اس امت کا نوجوان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور سن لو اے نوجوانوں، اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، تو یہاں تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو یہی شراب ہوگی، یہی شراب، کیونکہ اس سے زیادہ عقل پر ڈاکہ ڈالنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے ہاتھوں سے میری ماں کی عزت و آبرو بچی رہے، چاہتے ہو کہ میرے ہاتھوں سے میری بہن اور میری بیٹی کی عزت و آبرو بچی رہے، تو آج سے یہاں سے اٹھو، تو قسم کھا کر اٹھو کہ آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مستقل اور مکمل شراب کے اوپر یہ میرا پہلا موضوع ہے۔ اپنی 20 سالہ زندگی کے اندر
20 سالہ تقریری دور کے اندر مستقل مکمل پوری تقریر شراب کے اوپر اگر میں نے کی تو آج کی ہے میرے بھائیوں، اس کو آپ نوٹ کریے، مکمل شراب کے اوپر۔ اور اب میری گھڑی میں 50 ہو چکے ہیں، مجھے 2 بجے نکلنا ہی تھا، 10 منٹ کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں صرف اس ادارے کے خاطر جو لاک ڈاؤن میں بند رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کے خاطر جن کے اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء باقی رہیں، طلبہ عالم بن کر نکلیں، تو آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے دیکھنا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے کیمرے ہٹا لو، نہیں تو لوگ پیسے لے کے آئیں گے تو آپ پھر کہو گے کہ